آج لیلۃ القدر کی تیسری رات ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ خواتین جو رمضان کے آخری عشرے میں ناپاک ہو جاتی ہیں، پیریڈ شروع ہو گیا، حیض آنا شروع ہو گیا، یا نفاس سے ہو گئیں، بچے کی پیدائش ہو گئی اور ناپاکی کے دن شروع ہو گئے، اب یہ خواتین جو ہے نا مایوس ہو جاتی ہیں، اور پھر لوگوں نے ویسے ہی ڈرا کے رکھا ہوا ہوتا ہے کہ نہیں، ناپاکی کی حالت میں مصلی پر بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ تو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، لیلۃ القدر کی رات میں جو ناپاک خواتین ہیں، جن کے ناپاکی کے ڈیز چل رہے ہیں، وہ بھی عبادت کر سکتی ہیں۔ ناپاکی کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت، روزہ اور نماز، یہ تین طرح کی عبادت نہیں کر سکتی خواتین بس۔ اس کے علاوہ آپ وضو کیجئے، مصلی بچھائیے، مصلی بچھانے کے بعد ذکر و اذکار کیجئے، تسبیح پڑھیے، درود شریف پڑھیے، استغفار پڑھیے، کلمہ طیبہ پڑھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائیں سکھائی ہیں وہ دعائیں لیلۃ القدر میں مانگیے، اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں جتنا مانگ سکتی ہوں مانگیے۔ قرآن مجید کی تفسیر سن لیجئے، تفسیر پڑھ لیجئے، ترجمہ پڑھ لیجئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لوگوں نے بہت ڈرا کے رکھا ہوتا ہے کہ نہیں، مصلی پہ بھی نہیں بیٹھنا، یہ سب فالتو کی بات ہے۔ تو یاد رکھیں، تین طرح کی عبادت، نماز، روزہ، قرآن، ان تین عبادتوں کے علاوہ جتنی بھی عبادات ہیں خواتین لیلۃ القدر کی رات میں کر سکتی ہیں۔ اسی لیے آج کی رات صرف اس وجہ سے عبادت کو نہیں چھوڑنا، دعاؤں کو نہیں چھوڑنا، ذکر و اذکار کو نہیں چھوڑنا کہ صاحب ہم تو ناپاک ہیں۔ نہیں، لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کرنا ہے آپ کو بھی۔